السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری دامت رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمات کیا تھیں ختم نبوت کے سلسلے میں۔ آئیے اس سے پہلے ایک ضروری بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں کہ قادیانیوں سے مناظرہ اور ان سے مباحثہ کرتے ہوئے کسی بھی قادیانی سے آپ ملیں اور اس سے بات کریں تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ آپ کو ختم نبوت کے عام فہم دلائل یاد ہونی چاہیے۔ ختم نبوت کے عام فہم دلائل آسانی کے ساتھ جو سب سمجھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مرزائیوں کی جو کفریات ہیں، ان کے جو کافرانہ مشرکانہ عقائد ہیں، ان سے بھی آگاہی ہونی چاہیے۔ اور دلچسپی کے لیے قادیانی نے جو جھوٹی باتیں کہی ہیں اور اس کی جو جھوٹی پیشین گوئیاں ہیں، یہ یاد رہنی چاہیے۔ تو تین چیزیں یاد رکھیں: عام فہم دلائل ختم نبوت کے، اور مرزائیوں کی کفریات، اور دلچسپی کے لیے قادیانی کے جھوٹ اور اس کی پیشین گوئیاں۔ اب اس کے بعد مرزائی یا قادیانی جو بھی آپ سے مل رہا ہے اس سے آپ کہیں گے سب سے پہلے اپنا تو ایمان ثابت کر، اپنے عقیدے کی وضاحت کر، اس پر اس کی گرفت کریں گے چاہے کسی قادیانی سے آپ کی ملاقات ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات، ایک واقعہ بلکہ کہ یہ ہے کہ مرزا نے دعوی مسیحیت کے بعد، مسیحیت کا جب دعویٰ کیا اس نے کہ عیسیٰ علیہ السلام ونعوذ باللہ، علماء لدھیانہ مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبد القادر لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کو مناظرے کا چیلنج دیا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب علماء لدھیانہ نے کہا ہم تو تجھے 1301 ہجری میں کافر بتا چکے ہیں، تو جس سے کیا مناظرہ کرنا، پہلے تو اپنا ایمان ثابت کر، آگے بات کریں گے۔ اب قادیانی بکھلا گیا، اپنے خاص مرید حکیم نور الدین جو بڑا عالم تھا اسے بلا کر مشورہ کیا۔ حکیم نور الدین نے کہا کہ یہ علماء لدھیانہ ہیں، ان سے مت الجھو، اس لیے کہ یہ لوگ تمہیں مسلمان مانتے ہی نہیں، اگر ان سے الجھو گے تو نتیجہ کیا ہوگا، آپ کے کفر کے جو فتاوی ہیں وہ پھر عام ہوں گے، خامخواہ اپنی بدنامی ہوگی، اس واسطے آپ ان سے مت الجھو۔ اگر الجھنا ہے، بحث کرنا ہے تو محمد حسین بٹالوی سے کرو جو تمہیں مسلمان تو مانتا ہے۔ یہ ساری تفصیل رئیس قادیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28 سے 30 تک میں لکھی ہوئی۔ تو قادیانی کی بات چیت مولانا بٹالوی سے ہوئی۔ قادیانی تو جیت نہیں سکا، مگر ہمارے لیے اس میں ایک راہ نکل گئی کہ جب بھی ہم قادیانی سے بحث کریں، کسی بھی مرزائی سے، قادیانی سے، سب سے پہلے اس سے ہم یوں کہیں کہ بھائی اپنا ایمان ثابت کرو، اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو، آگے دوسری بات کریں گے، کسی اور بحث میں الجھنا ہی نہیں، بس۔ اچھا اب آگے دیکھیں کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا کی کیا کیا خدمات ہیں۔ اس میں مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے کہ مدینہ منورہ کے علماء نے ایک مرتبہ علماء دیوبند کے نظریات معلوم کرنے کے لیے کچھ سوالات بھیجے تھے۔ وہ سوالات حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر عربی میں ان کے جوابات لکھے، جو المہند علی المفند کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ اب ان کے جو جوابات تھے ان کی تصدیق کرنے والوں میں حضرت شیخ مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد حسن امروہی، مولانا حبیب الرحمان دیوبندی، مولانا محمد احمد صاحب بن مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم محمد مسعود صاحب بن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا محمد یحییٰ صاحب
رحمہم اللہ رحمتاً واسعہ، ان سب نے ان پر دستخط کیے ہیں کہ یہ جو جوابات ہیں وہ صحیح ہیں۔ اس رسالے میں جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عقیدہ ختم نبوت کا اظہار ہے۔ چند عبارتیں پیش ہیں۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے سردار و آقا اور پیارے شفیع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو اس کا منکر ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، اس لیے کہ منکر ہے وہ نص صریح قطعی کا۔ المحنت صفحہ نمبر 39۔ ایک جگہ لکھتے ہیں ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عقیدہ ہے کہ سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قرب و منزلت میں کوئی شخص آپ کے برابر تو کیا قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ سردار ہیں جملہ انبیاء و رسول کے اور خاتم ہیں سارے برگزیدہ گروہ کے، جیسا کہ نصوص سے ثابت ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی دین و ایمان ہے۔ المحنت صفحہ نمبر 38۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہم زبان سے کہتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی مخلوقات سے زیادہ علوم عطا ہوئے ہیں۔ المحنت صفحہ نمبر 44۔ ایک جگہ لکھتے ہیں ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ المحنت صفحہ نمبر 28۔ مرزا قادیانی کے بارے میں یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جب اس نے نبوت و مسیحیت کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کا انکار کیا اور اس کا خبیث عقیدہ اور زندیق ہونا ہم پر ظاہر ہوا تو ہمارے مشائخ نے اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا۔ المحنت صفحہ نمبر 72۔ تو یہ ہے خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہماری ترجمانی حضرت نے کی ہے، نمائندگی کی ہے علماء دیوبند کی، جس میں اہم عقائد خصوصاً ختم نبوت کا عقیدہ بتایا ہے۔ حضرت امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے سلسلے میں مختصراً کہا جا سکتا ہے کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین شیخ الہند محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تلامذہ تھے۔ سالہ سال دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ حدیث شریف کا درس دیا۔ اپنے اکابر کی طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی عقیدہ ختم نبوت سے بہت ہی تعلق اور شغف تھا۔ حضرت نے اس فتنے کے خلاف کتابیں لکھی جن میں اکفار الملحدین امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم رہنما کتاب ہے۔ علماء کو اس کے لیے تیار کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کے شبہات کو دور کر کے، چونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو شروع میں قادیانی کا کچھ اثر ہو چکا تھا، ان کے اندر کچھ شبہات تھے، ان شبہات کو دور کر کے حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کے لیے ان کو آمادہ کیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر شریعت کا خطاب دے کر ان کی بیعت کی، پھر آپ کی اقتداء میں 500 جید علماء نے شاہ صاحب کی بیعت کی۔ مرزائیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے مناظرین تیار کی۔ 1343 ہجری میں بڑے بڑے علماء کی معیت میں پنجاب کا دورہ کیا اور جا بجا مرزائیوں کو چیلنج دیا۔ خود قادیان کے اندر کئی مرتبہ جلسے کی۔ ایک مرتبہ حضرت کو پتا چلا کہ دہلی میں مرزائیوں نے جلسے کیے، کسی نے اس کا جواب تک نہ دیا، تو حضرت کو بڑا ہی دکھ ہوا۔ ایک مرتبہ فیروز پور میں مرزائیوں کے ساتھ ایک مناظرہ طے ہوا۔ مرزائیوں نے شرائط میں بڑی عیاری کی تھی، یعنی اپنے من پسند شرائط رکھ لیے تھے۔ اس میں علماء کرام بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع بھیجی تو دوسرے دن عین موقع پر حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف لائے اور فرمایا مرزائیوں سے کہہ دو ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں، ہماری کوئی شرط نہیں۔ پھر وہاں بیانات ہوئے حضرت کے، وہاں کے بیانات سے بہت سے مرزائیوں کے شبہات ختم ہوئے اور دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ الحمدللہ۔
کتاب کا حوالہ ہے جو مضمون اب کے سامنے پیش کیا گیا ہے 20 بڑے مسلمان، صفحہ نمبر 392-96۔ تو یہ تھی ہمارے اکابر کی مختصر سی خدمات کا مختصر سا ذکر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ختم نبوت کے ساتھ بے حد شغف نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک اسے باقی رکھنے اور اسی پر مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔